بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے او مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ ہاں ٹھوکنا ہی پڑے گا، داخلہ تو ملنا نہیں۔ ساری عمر میں اللہ کا قرآن سن کر کبھی خوش نہیں ہوا، کبھی ایک گھنٹہ بھی اس نیت سے نہیں بیٹھا کہ اللہ کا قرآن سنوں گا۔ آج کہہ دے جی آسے پاسے کر کے ضرور ٹھوک چھٹو۔ اور پھر سودا بھی غلط، ہم سے جنت مانگتے ہیں باپ کے لیے، اور معاوضہ کیا ہے؟ مربے کا مالک خود بنتا ہے، بنگلے کا مالک خود بنتا ہے، کوٹھی کا مالک خود بنتا ہے، بینک بیلنس کا مالک خود بنتا ہے، کار سکوٹر موٹر کا مالک خود بنتا ہے، باغ بہار کا مالک خود بنتا ہے۔ ہم ایک پہیا چاول متھے میں مار کے جنت کھانا چاہتا ہے۔ پہیا چاول مولوی کے متھے مار کے، اور وہ بھی آپ کھاوے باکرا گوشت، پیو دی نیاز کٹے دے گوشت۔ آخر جی میں تو گیس کا مریض ہوں، میں بڑا گوشت کھا نہیں سکتا، تو تیرا پیو اجے گھوڑا ہی ہے قبر بچ پہ ہے، وہ کٹے کھائی جاتا ہے۔ ساری عمر میں کبھی دین کے بارے میں غور نہ کیا۔ جب مر گیا بڑا آدمی، پھر برادری کا آدمی آگے بڑھتا ہے، او جی غسل سنت کے مطابق دینا، کفن سنت کے مطابق دینا، قبر میں سنت کے مطابق اتارنا، قبر کو سنت کے مطابق بنانا۔ او حضرت جی بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اور ضرور کریں گے، مگر یہ تو بتا دو جس نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، واجبات کو ٹھکرایا، کبھی قرآن کو سچا اور حق بھی نہ جانا، آج سنت کی، آج کفن کا سنت ہونا کیا کرے گا؟ کیسے کام چل جائے گا؟ اندھیر کھاتا بھی جاؤ ہے کوئی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا روے گا، پچھتاوے گا، اور ہر دفعہ یوں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ میرے کھبے ہاتھ میں نام اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو بہتر تھا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، آئے میرا مال آج میرے کام نہیں آیا، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، اوے میری بادشاہت آج میرے کام نہ آئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی تلخیوں میں گزار دی، پریشانیوں میں گزار دی۔ ارشاد فرمایا او لوگوں تم کیا سمجھو، تم کیا جانو، ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ کیا کہنا اس نبی کی عظمت کا جس نبی کے سگے چچا کے دین کے لیے، دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی بیٹی کو نیزہ مارا، اونٹ سے نیچے گرا دیا، پیٹ ساکت ہو گیا، 2 سال تک تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھونک مار کے جنت مل جائے گی، ہمیں تو صرف ایک نگاہ بوانے سے جنت مل جائے گی، اگر یوں ملتی تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔ ان کے کاروبار، ان کے معاملات، ان کی نشست و برخاست، یہ تمام کے تمام ہم لوگوں سے نرالی تھی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے صحابی نے زمین بیچی۔
جس نے زمین خریدی تھی اس نے بنیادیں کھدوائی، ایرے کھدوائے، تو کھودتے کھودتے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا، سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا بنیاد میں سے، کھودتے کھودتے۔ ہمارے زمانے میں اگر ایسا ہو جائے ہم تو مزدوروں کو فوراً بھگا دیں گے، پتہ نہ چل جائے، جاؤ جاؤ آج ہمارا کام نہیں کرنے کا ارادہ، آج چھٹی کرو، یہ حصے دار نہ بن جائے۔ کسی نے نہیں دیکھا، جس صحابی نے زمین خریدی تھی مٹکا سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کر اس کے پاس لے گیا، جس سے زمین خریدی تھی میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیری زمین میں سے ملا ہے، یہ تیرا ہے، سنبھال لے۔ کوئی ساڈے ورگا ہوندا نا جزاک اللہ پڑھاؤ جی۔ اگر یہ صحابی ہے حضور کا جس کی نیت اتنی صاف ہے کہ غریب آدمی ہو کر سونے کا بھرا ہوا مٹکا لے کے آ گیا، آگے وہ بھی تو صحابی ہے، کہنے لگا مجھے میرے دادا نے نہیں بتایا، میرے ابا نے مجھے نہیں بتایا، میں نے یہ گھڑا بھرا ہوا سونے کا خود دفن نہیں کیا، اس لیے میرا نہیں تیرا ہے۔ یہ بعض بدبخت کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑا کرتے تھے، صحابہ کی لڑائی یہ ہے، آج میری تیری لڑائی یہ ہے، مکان میرا، دکان میری، جائیداد میری، دولت میری، گلی میری، فلاں چیز میری۔ صحابہ لڑتے ضرور تھے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان کی لڑائی یہ ہے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا۔ یہ فرق ہے صحابہ کی اور تیری لڑائی میں۔ صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ صحابہ وہ ہیں جن کا امام کالی کملی والا تھا، صحابہ وہ ہیں جن کا استاد امام الانبیاء تھا، صحابہ وہ ہیں جن کا پیر شہنشاہ کائنات تھے، اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں جن کے بچوں کے نام بھی حضور نے رکھے۔ صحابہ کرام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی حفاظت کی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی تلاوت کی، آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی پہ لیٹ کر قرآن پڑھا، آج تو مسحریوں پہ لیٹ کر قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، تو ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتا۔ تو صحابہ آپس میں لڑ رہے، میں مانتا ہوں۔ زمین خریدنے والا صحابی کہتا ہے اپنی بلا کو سنبھال، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ جس نے زمین بیچی تھی وہ کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ سندھ کے ایک علاقے میں 2 پارٹیاں ایک عورت پہ جھگڑ پڑی، ایک پارٹی کہتی تھی میری ہماری ہے، دوسری پارٹی کہتی تھی ہماری ہے۔ ایک فیصلہ کرانے کے لیے دنیا دار پیر کے پاس چلے گئے۔ اس نے سوچا جس عورت پہ یہ جھگڑ رہے ہیں وہ سودا کوئی اچھا ہی ہوگا، کہنے لگا پہلے مال دکھاؤ فیصلہ پھر ہوگا، پہلے مال دکھاؤ۔ انہوں نے لا کر کے سامنے کھڑی کر دی تو تھی ذرا چیکنی چوپڑی، کہنے لگا دونوں ہی پارٹیاں جاؤ یہ میری ہے۔ جہاں ایسے پنچایتی ہوں وہاں فیصلے کون کرے گا؟ صحابہ لڑ رہے، سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، وہ کہتا میرا نہیں تیرا ہے۔ چلو مقدمہ لے کر مدینے کے جج کے پاس چلے گئے۔ وہ کہتا دیکھو جی اپنی بلا میرے گلے ڈال رہا ہے،
زمین خریدنے والا صحابی کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا پرائے حق کے پانی کی بوند بھی میرے حلق سے نہیں گزری. جس نے زمین بیچی تھی وہ بھی کہنے لگا جب سے میں نے کلمہ پڑھا آج تک غلط بات میری زبان سے نہیں نکلی. وہ مدینہ منورہ کا جو جج ہے وہ بھی حضور کا صحابی ہے. جو ساڈے زمانے میں ہوندا نا تو کہنا تساں دویاں دا نہیں ساڈی کوٹھی تے اپنا دو. ہمارے یہاں دے چھوڑو. کئی مرتبہ میں پچھتاتا ہوں کہ اگر وہاں ہوتا تو میں کہنا سی تسی رسید کٹا لو جلدی کرو. کیا کروں تھا ہی نہیں سونے کا بھرا ہوا مٹکا کوئی چھوڑنے والی ہے. آگے وہ مدینے کا جج ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. کون سا مدینہ آج بھی جا کر کے مدینہ منورہ میں دیکھ لے جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے خدا کی قسم جو خوشبو آج بھی اس ہوا میں موجود ہے وہ منو کستوری اور مجھ کو عنبر چھڑکنے میں نہیں آ سکتی. جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس میں خوشبو موجود ہے. آج بھی مدینے کی ہوا نرالی, مدینے کی شان نرالی, مدینے کی عظمت نرالی. رب ذوالجلال کی قسم مدینے کا کتا نرالا بلی نرالی. یہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں ذرا پوچھ کر دیکھو کتا بھی بلی بھی مرغی بھی تینوں چیزیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں. کتا بلی کو نہیں چھیڑتا بلی مرغی کو نہیں چھیڑتی. اور مدینے کا کتا شرما گیا پر پاکستان کے مسلمان کو حیا نہ آیا. صحابہ کرام کو اب بھی بھونکتا ہے. اور کہتا ہے جی تاریخی واقعہ ہے یہ تو تاریخ کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو بھونکنا کیسے جائز ہو جائے گا. اب یہ بھی کوئی تاریخ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے اور راوی جو ہے وہ کھجوروں کی آڑ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا. وہ چنگا راوی ہے, خاندان نبوت کے گلے پہ چھرے چل گئے, وہ کھڑا ہو کے روایت ہی کرتا رہا. آخر پچھو آواز آئی, پچھو آواز آئی, نہ کوئی کتاب نہ کوئی قصہ نہ کوئی کہانی نہ قرآن نہ حدیث نہ روایت نہ لینا نہ دینا. آخر راوی آتے کیڑا راوی ہے وہ ڈبے دے پروں آدھا ہی آدھا جدو تیر چلیا تو میرا حسین آکھن لگا. تیری روایت کا اعتبار کون کرے؟ میں اس کو راوی چھوڑ مسلمان نہیں مانتا کہ نواز رسول کا خاندان ذبح ہو رہا ہو اور کوئی خاموشی سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے. دیکھ نہیں سکتا, گوارا نہیں کر سکتا. مدینے کا جج موجود ہے وہ بھی صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دونوں نے کہا یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میں بھی لینے کو تیار نہیں. دوسرا کہتا میں بھی لینے کو تیار نہیں. فرمایا تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا لڑکی ہے, دوسرے نے کہا لڑکا ہے. فرمایا جج نے کہ ایک تیرا لڑکا اس کی لڑکی, دونوں کی شادی کر دو اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو. کیا انداز ہے صحابہ کرام کے انصاف کا, قطعی طور پر اپنی طرف بات آنے دی نہیں. اور یہ تو وہ لوگ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جھاڑو دی, ایک چونی مل گئی. فاروق اعظم کا پوتا بالکل چھوٹا سا قریب کھڑا ہے, اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. بچہ کوئی شے لے کے کھا لے گا, اس نے منہ میں ڈال لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بلایا تو صاف نہ بولا. فرمایا بیٹے منہ میں کیا ہے؟ کہنے لگا پیسہ ہے. کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ
العشر نے دیا، بلا کے فرمایا کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بدل دوں گا، قوم کے پیسہ، قوم کا دھیلا دمڑی کچھ بھی ہو، اور تجھے حرام کھلانے کے لیے میری آل کے سوا اور کوئی نہ ملا، اور کوئی نہیں ملا۔ کوڑے کرکٹ میں پڑا ہوا ایک پیسہ مل گیا، چونی، اور بچے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فاروق نے فرمایا کوڑے مار مار کر تیری شکل بدل دوں گا، میری نسل کے ہاتھ پر یہ ناجائز قوم کا پیسہ تم نے کیوں رکھا؟ وہ کہتے تھے ایک ایک پیسہ قوم کا ہے، اور آج ہر افسر کہتا نہیں جی سارا ہی میرا ہے، سارا ہی میرا ہے۔ کیا پوچھو، وہ جھگڑا ہوا نا ماں بیٹے کا میراث کے مسئلے پر، ماں مولوی کے پاس آئی، کہنے لگی 100 روپے دوں گی، ایک فتوے کا فتوا میرا سیدھا کر دے، ذرا ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی قیمت تھی، کہنے لگا 100 روپے پہلے نکال، مسئلے جتنے چاہے سیدھے کرا لے یا ٹیڑھے کرا لے، دونوں کام آتے ہیں مجھے۔ ہائے ہائے، فتوا دینے کا بھی زمانہ تھا، عجب انداز تھا فتوے کا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہندوستان میں بھی ایک مولانا نے فتوا دیا تھا کہ دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کو جو بھی وعلیکم السلام کہہ دے اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے تھے، ہم پڑھتے تھے جب فتوا ہم نے سنا کہ یہ فتوا دیا گیا، شاید پہلے دیا تھا 12 طالب علم کے زمانے میں، ہم نے سنا فتوا جھاڑ دیا، جو بھی دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کو سلام علیکم تو کیا وعلیکم السلام بھی جو کہے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بس ایک مسجد کا خادم تھا، اس کا کئی کام نہیں بن رہا تھا، وہ تو سیدھا اس مولانا کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت جی السلام علیکم۔ لگا جو وعلیکم السلام، مراد اچھے ہیں، تشریف رکھیے، کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ نے اس طرح کر کے فتوا دیا ہے۔ کہنے لگا ہاں میں نے فتوا دیا ہے اور تحقیق سے دیا ہے، سوچ کر دیا ہے۔ کہنے لگا حضرت پھر بالکل ٹھیک ہے، میں کٹر دیوبندی ہوں، آپ نے وعلیکم السلام کہہ ہی دیا ہے، آپ سے تو فارغ ہو گئی، لاؤ میرے حوالے کرو، کہ فتوے کے مطابق ہی میرا کام بن رہا ہے، دعائیں دوں گا، مہربانی کرو۔ فتوا دینا بڑا آسان ہے، بیوی کون دے؟ یہ ایک آدھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو 11ویں کی کھیر تو نہیں جو اگلے مہینے پہ مل جائے گی۔ یہاں باول نگر ضلع میں ایک مولوی کو کیا عادت پڑی، ہر تقریر میں کہے جو دیوبندی عالم نکاح پڑھا دے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، دوبارہ کرنا پڑے گا، اولاد حرام کی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک دن ایک شہر میں کھڑے ہو کر کے حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک 90 سال کا بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مینو اللہ پاک دی قسم ہے تیرے پیو دا نکاح مولانا غلام قادر وٹو دیوبندی نے پڑھایا ہی۔ ہوں آپ حرام دا کون بنے؟ اکھ لگا ہور زمانے کی گل ہے، ہوں ہور زمانہ ہے، اپنے واسطے زمانے بدل لی۔ فتوے نہ دیا کر، تقوی اختیار کر، اور اگر فتووں کی بات پہ آئے گا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا ہے، غسل دینے والوں کی نظر پڑی، پیٹھ پہ کمر پہ کالے کالے نشانات موجود ہیں۔ پوچھا گیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پہ نشانات کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ انگریز نے ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوا لیا تھا اور بے شمار لوگوں نے لکھ دیا تھا، حضرت شیخ الہند سے دستخط کرانا چاہتے تھے، کفر کے فتوے پہ دستخط کر دو۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتا ہوں پر ایماندار کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ آخری
وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، بے ہوشی سے رونے لگے، پوچھا حضرات نے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جاتا، مگر افسوس بستر پہ موت آ رہی ہے۔ یہ لوگ تھے جو سوچ کر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آج کوئی خیر المدارس سے قرآن یاد کر کے نکلے گا، کوئی قاسم العلوم سے یاد کرے گا، کوئی دارالعلوم سے یاد کرے گا، کوئی مظاہر العلوم سے یاد کرے گا۔ خدا کی قسم جب شیخ مدنی کی باری آئے گی، مالٹے کی جیل کی کوٹھڑی جہاں 18 سیر کھڑے کھڑے مکئی پیستے ہیں، ادھر چکی چلتی ہے، ادھر حسین احمد قرآن یاد کرتا ہے۔ کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے۔ کراچی کیس میں لکھا ہے مولانا کو کراچی طلب کر لیا گیا اور افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ میرے جیسا ہوتا فوراً مکر جاتا، اوہو تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے، فوراً چکر کاٹ لینا تھا۔ مگر یہ وہ تھا جس نے 4 سال تک شیخ الہند کے ساتھ رہ کر قاہرہ کے مالٹے کے جیل کی کوٹھڑی میں 18 سیر مکئی پیسی، خدا کا قرآن دیا ہے۔ فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا جھیلنا میرا کام ہے۔ اصل تو میرے جتنے اکابر بھی گزرے ہیں یا موجود ہیں الحمدللہ میرا دامن موتیوں سے بھرپور ہے۔ یہ اکابر جو تھے اللہ والے، ان کا اتنا اونچا مقام کہ رات کو مصلی پہ عابد تھے، صبح کو اٹھ کر کے جہاد میں مصروف ہو کر مجاہد بن جاتے ہیں۔ جاؤ شاملی کے میدان سے پوچھو حافظ ضامن شہید کہاں ہوئے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگی، انگریز نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا ہوا، بیٹھ کیسے گئے؟ فرمانے لگے مولانا میری نظر جواب دے گئی، میری پیشانی میں گولی لگ گئی۔ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ادھر گنگوہی نے ہاتھ پھیرا، دم کیا، ادھر میری پیشانی میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ نعرے بہت آگے تھے، اور جب تم ہم سے پوچھو گے میں مجاہد پیش کروں گا، شاملی کا میدان تمہیں دکھلاؤں گا۔ جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے میدان میں جو لایا گیا، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو 20 سیر لوہا پیروں میں ڈال کر چابک مار مار کر انگریز لاہور دھکیل کے لایا۔ یہ سودا کرنے والے نہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اطلاع ملی کہ صبح تینوں کو پھانسی آئے، رات کا وقت تھا اور تو ہمارے پلے کچھ نہ پڑا، گھاس کھڑا ہوا تھا، ہم نے تن کے چبا کر روزے کی نیت کر لی، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہتا ہوں دل لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دل لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ کئی لوگ ملیں گے نا وہ جی سانوں کوئی نہیں پڑتا،
فلانا پھڑیا گیا، فلانا پھڑیا گیا. وہ تینوں پھڑ کے کرنا کی ہے؟ پکڑے گے تو اسے نا جو پکڑوا ہونے کے قابل ہوگا. تجھے پکڑ کے کوئی کیا کرے گا جو 3 دن پہلے یہی کرتا ہو. اس لیے کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. او قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے. پھلدار درخت بنو گے وٹے گلنے پہ وٹے کھانے پڑیں گے. اور خالی درخت کو وٹے کون مارتا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے کہا اس کی سزا، اس فتوے کی سزا تو پھانسی ہے. فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. کھدر کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا. فرمایا کیوں؟ یہاں کفن نہیں مل سکتا تھا؟ فرمانے لگے انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کر خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. بہت اونچا مقام تھا ان حضرات کا ہر میدان میں. توڑ ایسا یاد تھا ان لوگوں کے کہ پوچھو ہی نہ. اب تو لوگ قرآن کریم اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں گپ بنا لیتے ہیں، بس ایمان وہی متزلزل ہو جاتا ہے. کئی لوگ تقدیریں پوچھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. ایک مرتبہ لاہور فٹ پاتھ پہ انارکلی میں ایک ملنگ بیٹھا لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا تھا. تم بھی دکھا لیا کرو. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی نوکری ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ لیڈی کے ساتھ شادی ہوے گی. وہ تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. وہ مجھے شرارت سوچی لوگوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا میرے ساتھی منع بھی کرتے رہے کہ نہیں ٹھیک نہیں. اور میں نے کہا کیا ہے دکھاتے ہیں. ان لوگوں سے آگے بڑھ کر کے میں نے بھی ہاتھ کر دیا. میں نے کہا سائیں جی دیکھو ذرا میری شادی ہو جائے گی. اس نے سوچا پاکستان ہے چنگے بھلے کی نہیں ہوتی، اسے کون دے. اچھی طرح لکیر دیکھی بھی نہیں. کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. سارا میلہ بگڑ گیا اس کا. یقین کرو اللہ والوں کا اثر ہے سارا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شہر تھانہ بون میں ایک پنڈت آ گیا اور کہنے لگا نجومی ہوں، کل کی بات بتاتا ہوں، کل کی بات بتا دوں گا جو ہونے والا ہے. کسی نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک پنڈت پھرتا ہے. وہ فرما جلدی پکڑ کے یہاں لاؤ. پنڈت کو گھیرے میں لے کر حضرت کے اعلیٰ کھڑا کر دیا. حضرت نے پوچھا پنڈت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میرے پاس علم نجوم ہے، فلاں ہے فلاں، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. حضرت کے پاس ایک سوٹا رکھا تھا. فرمایا یہ بتا یہ تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں. اب اس نے سوچا جو ہاں کر دی تو پرے کو رکھ دیں گے، نہ کر دی تو پٹاخ کر کے مار دیں گے. کہنے لگا حضرت اس کا تو پتہ نہیں. فرمایا گدھے جو آنکھوں سے چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں، اور کل کی باتوں کا تجھے کیسے علم ہو گیا. خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو. کچھ جا کر دیکھو قبر میں جانا ہے آخر. اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من
ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13، فون نمبر